دوسری بات اس میں قابل توجہ ہے کہ پوٹینسیز بعض جگہوں میں اثر کرتی ہیں، بعض نہیں کرتی. یہ بھی ایک پورا جہان ہے ریسرچ کا، اور اس سلسلے میں بعض احمدیوں کو اپنے لیے کوئی خاص لائن مقرر کر کے اس پہ تجربے کرنے چاہیے. بعض دواؤں کی پوٹینسیوں کو کی تمام رینج کو بعض مریضوں پر استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، اور ان سے اجازت لے کر، تاکہ اگر کوئی کسی جگہ رد عمل شدید ہو تو وہ آنکھیں کھول کر بتائیں کہ ہاں میں تیار ہوں اس کے لیے. اور ان کا انالیسس، ان کی ذہنی ساخت، ان کے رجحانات، ان کے مزاج، ان کی خواہشات، ان کی نفرتیں، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر لینی چاہیے. پھر پوٹینسیوں کا تجربہ کریں اور مختلف بیماریاں پہلے انالائز کر کے کیٹیگرائز کر لیں. بعض ذہنی بیماریاں ہیں، بعض بہت گہری بیماریاں جیسے کینسر ہے اور ایڈز وغیرہ ہیں. بعض روزمرہ کی بیماریاں جلدی، پھوڑے، ایگزیما وغیرہ، اور بعض ایگزیمے زیادہ خطرناک اور گہرے، چھوڑتے نہیں کسی کو، ان میں بھی مختلف پوٹینسیاں استعمال ہونے سے ہو سکتی ہیں. بعض جگہ میں نے دیکھا ہے اونچی پوٹینسیاں بچوں کو دے کر جب کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو بعض دوائیں وہی 6x میں شروع کی تو ان سے فائدہ ہو گیا. کوئی معین قانون ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ اس پر آج تک میں نے کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے جو مدد کر سکے سوائے تجربے کے. ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ بعض فارمولے یہاں بعض ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہیں، مگر میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. اونچی پوٹینسی کا کوئی قطعی فارمولہ نہیں ہے، تجربہ ہی بتائے گا. لیکن ایک اصولاً ایک رجحان جو مجھ میں ہے کہ غالباً یہ ممکن ہے، بہت گہری اگر بیماری چلی جائے تو اونچی پوٹینسی اس کو کھنگالنے کے لیے، اس کو ہلا کر باہر لانے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے. مگر کیا وہ شفا بھی دے دے گی یا صرف اس کو ابھار کر اوپر لائے گی، یہ ابھی فیصلہ طلب بات ہے.